بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بیوی کی 3 باتیں شوہر کو بہت جلد بوڑھا کر دیتی ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا مطالبہ تھا کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرے گی جو اسے پردے میں رکھے گا۔ ایک نوجوان شخص نے یہ شرط مان لی اور وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ آخر وہ وقت آیا کہ ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا، میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر میں آنا پڑتا ہے، اس سے میرا بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، تم ایسا کرو مجھے کھانا کھیتوں میں ہی لا دیا کرو۔ بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا کہ یہاں تک کہ ان کا ایک اور بیٹا پیدا ہو گیا، جس پر شوہر نے کہا کہ اب گزارا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ کھیتوں میں کام کرو اور میرا ہاتھ بٹاؤ۔ بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھی کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس وقت تک اس کو شوہر مکمل بے پردگی تک لے آیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ان کے بیٹے بڑے ہو گئے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ بات پہ بات کیوں ہنس رہے ہیں؟ شوہر کہنے لگا کہ تو بہت پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا تجھے پردے یا بے پردگی سے؟ زندگی تو ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ سب سے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا کہ ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سن کر بیٹے کو غصہ آ گیا، اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو بھی سمجھایا اور چلا گیا۔ اس کے بعد گھر میں تیسرا بیٹا بھی داخل ہو گیا تو بیوی پھر سے رونے لگی۔ چھوٹے بیٹے نے ماں سے رونے کا سبب پوچھا، اس نے بتایا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اونچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا، ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی دیر میں بیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کو آواز دے کر بلایا، پھر کہنے لگی، میرا پہلا بیٹا پردے میں ہوا تھا، اسی لیے اس نے تمہارا پردہ رکھا۔ دوسرا بیٹا کم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا، اسی لیے اس نے تمہاری آدھی لاج رکھی۔ یعنی دوسرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا تھا جب وہ عورت اپنے شوہر کے لیے کھیتوں میں کھانا لے کر جاتی تھی، جبکہ تیسرا بیٹا مکمل بے پردگی میں ہوا تھا، وہ مکمل طور پر تمہاری عزت کا پردہ اتارنے لگا۔ سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے، جس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور دنیا وہ قاعدہ ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی ہدایت کے بغیر چلانا شروع کر دیں تو وہ یقیناً تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہیں، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو بوجھ ہلکا کر دے، سفر آسان ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بیوی کی 3 باتیں شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، غیر مناسب رویہ۔ بیوی کا غیر مناسب رویہ شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بد زبانی۔ نمبر 3، شوہر کو اس کا مقام نہ دینا، یہی شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھ لیں، یہ نہایت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے، محبت ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر بھروسہ ضروری ہے۔ جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، اس کے علاوہ ہمیشہ اس کا ساتھ نبھائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، برا وقت انسان کی غلط فیصلوں اور غلط عادتوں کی وجہ سے آتا ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اللہ کا تحفہ لے کر آتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، برا وقت
اپنے ساتھ اللہ کا تحفہ کیسے لاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یاد رکھنا برا وقت اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے پہچان کا آئینہ ہے۔ انسان خوشحال ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی نظر نہیں آتے، لیکن وقت بدلنے لگتا ہے تو انسان کے چہرے سے نقاب اترنے لگتا ہے۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب برا وقت آتا ہے تو انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے چہروں سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ انسان اسے پہچان لے، اور جب اچھا وقت آتا ہے انسان کے خود کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ زمانہ اسے پہچان لے۔ برا وقت سبھی پر آتا ہے، کوئی بکھر جاتا ہے اور کوئی نکھر جاتا ہے۔ بے شک وقت اسی طرح سے گزرتا ہے جیسا انسان اسے گزارنا چاہتا ہے، اور آنے والے وقت میں انسان اپنے گزرے ہوئے وقت سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر انسان پہ ہر طرح کا وقت آتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی، لیکن برا وقت انسان کی سوچ اور عمل پر بہت گہرے اثرات چھوڑ جاتا ہے، جو اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ یہاں پر بات ایمان کی ہو رہی ہے، کیونکہ نکھرتا وہی ہے جس کا ایمان مضبوط ہو اور اپنے حالات اور غلطیوں سے سبق سیکھے۔ بے شک ایمان بہت بڑی طاقت ہے اور یہی ہمیں اچھے اور برے وقت میں رہنمائی کرتی ہے۔ جس کا ایمان پختہ ہو وہ اپنے حالات کے تقاضوں پر شکوہ نہیں کرتے، ہاں تکلیف میں تھوڑا بدل ضرور جاتے ہیں، اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ شکر گزاری نہیں کرتے، ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، اور وہ اپنی خوشیوں کا احساس محسوس نہیں کرتے۔ دراصل قصور ہمارا اپنا ہے جو دن بدن زنگ آلود ہوتے جا رہے ہیں۔ ظاہری اور باطنی طور پر آگے بڑھنے کی جستجو نے ہمارے دل مردہ کر دیے ہیں، اور پھر بار بار کہتے ہیں کہ وقت بدل گیا ہے۔ وقت تو وہی ہے جو خالق کائنات نے روز اول سے بنایا، وہی دن سے رات، رات سے دن کا سفر، وہی سورج کا طلوع و غروب ہونا، وہی چاند کی چاندنی کا رات کی تاریکی میں روشنی بکھیرنا، پرندوں کا رزق کی تلاش میں دن بھر ایک شاخ سے دوسری شاخ پر منڈلانا، اور شام کے سائے پھیلنے تک اپنے گھونسلوں کی جانب رخ کرنا بھی ہے جو پہلے دن سے تھا۔ ہم لوگ تو ان پرندوں سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی پہچان ہی بھول گئے ہیں اور وقت کے بدلنے کا رونا روتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔